بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پینل کا ہمارا آخری راؤنڈ ہے جس کو تیسرا راؤنڈ اور فائنل راؤنڈ کہا جا رہا ہے۔ تو اس راؤنڈ میں ہمارے 3 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ باقی پہلی ٹیم ہے جس کو رضوی ٹیم بولتے ہیں، اور دوسری ٹیم چشتی ٹیم ہے، اور تیسری ٹیم کا نام قادری ٹیم کے نام سے موسوم کیا اور یاد کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر تینوں ترتیب سے بیٹھی ہے، قادری ٹیم اور اس کے بعد چشتی ٹیم اور اس کے بعد اینڈ میں رضوی ٹیم موجود ہے۔ اس پینل میں 3 سوال کیے جائیں گے اور تینوں سوالوں کے اوپر ان کا فائنل جو ہے وہ رزلٹ آؤٹ ہو جائے گا کہ کون سی ٹیم نے پہلے نمبر پر۔ آپ نا یہاں لکھ دیں قادری، ٹھیک ہے، لکھیں قادری چشتی ایزی ہو جائے آپ کی سوال، یہاں لکھ دیں قادری چشتی رضوی۔ ٹھیک ہے۔ اس راؤنڈ کا ہمارا پہلا سوال 3 سوال ہوں گے انشاءاللہ، اور ہر سوال 10 نمبر کا ہوگا۔ بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی یاد دہانی کے ساتھ جواب دینے ہوں گے۔ پہلا سوال ہے ہمارا اس وقت قادری ٹیم سے۔ بتائیے شور نہیں کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب شام کا دوسرا سفر کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شام کا دوسرا سفر کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال۔ جواب بالکل درست دیا ہے جناب۔ ہمارا نیکسٹ سوال ہے چشتی ٹیم سے۔ بتائیے شام کا دوسرا سفر کس مقصد کے تحت کیا گیا تھا؟ قریش موسم گرما میں شام کی طرف اور سرما میں یمن کی طرف تجارت کرتے تھے، اس لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کا دوسرا سفر بھی تجارت کی غرض سے کیا تھا۔ جواب بالکل درست دیا ہے۔ اس راؤنڈ کا ہمارا تیسرا سوال اور تیسری ٹیم جس کو رضوی ٹیم کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے، بہت اہم اور تفصیل طلب سوال ہے، جواب میں بھی بڑی وضاحت کرنی پڑے گی۔ سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کون تھی اور ان کی مالی حالت کیسی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ مالدار تھی اور اس تجارت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی، جس تجارت کی غرض سے نبی کریم علیہ السلام نے دوسرا سفر شام کی طرف کیا، اور یہ ایک متمول تاجرہ ہونے کے ساتھ ساتھ پیکر اخلاق کا مکرم کا اخلاق تھی، اس لیے ان کو زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جواب آدھا دیا ہے اور آدھا، یعنی پہلا سوال کا حصہ تھا نا کہ کون تھی، ان کا سلسلہ نسب کیا تھا، یہ جواب ابھی باقی ہے، بتانا چاہیں گے؟ خدیجہ بنت خویلد بنت اسد بنت عبد العزیٰ بنت قصی۔ یہ لفظ بنت دران بولے، لفظ بن آنا چاہیے۔ بہرحال جواب کافی حد تک بہتر اور درست دیا ہے۔ اس راؤنڈ کا ہمارا دوسرا سوال قادری ٹیم سے ہے، اور سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس غلام کو بھیجا تھا اس کا نام کیا تھا اور اسے کیا کیا ہدایت کی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جس غلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا اس کا نام میسرہ تھا، اور اس کو سے فرمایا کہ خبردار ان کی نافرمانی نہ کرنا اور نہ ہی ان کی رائے کی مخالفت۔ جواب بالکل درست دیا جناب۔ جی اس راؤنڈ کا ہمارا اگلا سوال ہے چشتی ٹیم سے۔ سوال یہ ہے کہ اس سفر کے دوران غلام میسرہ نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و رفت کے سلسلے میں کیا کیا مشاہدہ کیا تھا؟ اس سفر میں غلام میسرہ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام قافلے میں، اور جب دو زیادہ ہو جاتی تو 2 فرشتے سرکار دو عالم علیہ السلام کے سر مبارک پر سایہ کر دیتے۔ جواب بالکل درست ہے جناب۔ ہمارا نیکسٹ سوال، کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام سے شادی سے پہلے بھی شادی کی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ بن نوفل کے ساتھ منسوب تھی، لیکن کسی وجہ سے ان سے نکاح نہ ہو سکا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے پہلے 2 شادیاں کی تھیں، ایک کا نام مالک بن نباش تھا، دوسرے کا نام عتیق بن عائض مخزومی تھا۔ جواب بالکل درست دیا ہے۔ ہمارا اس راؤنڈ کا آخری سوال پوری ٹیم سے مکمل ہوگا، تو اس میں سوال یہ کہ میں اپنا قادری ٹیم سے سوال یہ ہے
کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کی وساطت سے پیغام نکاح بھیجا تھا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنی ہمراہ سہیلی نفیسہ کے ذریعے بیگم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا. کمال، جواب بالکل درست دیا ہے جناب. بڑی خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ اس راؤنڈ میں جو ٹیمیں پہنچی ہیں بڑے کامیاب اور بڑے ذہانت کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ جوابیات کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائے. اگلا سوال ہمارا چشتی ٹیم سے، بہت ہی مختصر جواب ہوگا اس سوال کا. بتائیے کیا نبی پاک علیہ السلام نے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا؟ جی ہاں، نفیسہ کو سرکار دو عالم علیہ السلام کی گفتگو سے معلوم ہو گیا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو یہ رشتہ قبول ہے. جواب بالکل درست ہے جناب. ہمارا آخری سوال اس وقت رضوی ٹیم سے ہے. تو سوال یہ ہے کہ بتائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت میں وکالت کا فریضہ کس کس نے ادا کیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے عمر بن اسد ان کے چاچا نے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے چاچا حضرت ابو طالب نے وکالت کا فریضہ سر انجام دیا. جواب بالکل درست دیا ہے جی. ہمارے اس راؤنڈ کے 3 سال مکمل ہوئے. جج صاحبان حضرات قبلہ جتنے تشریف فرما یہاں پر انشاءاللہ جواب رزلٹ مکمل تیار کر کے ہمیں اس کا رزلٹ دیں گے. اور اس دوران تفصیل یہ سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ اس مرحلے میں جتنے ٹیموں نے کامیابی حاصل کی ہوگی اس کو اول، دوم اور سوم کا درجہ دیا جائے گا. اور یاد رکھیں کہ محنت جو بھی کرتا ہے نا، جو بھی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس عمل کے بدلے میں ضرور جزا عطا فرماتا ہے. تو ہم نے بھی انشاءاللہ جتنے ٹیموں نے اس ہمارے سیگمنٹ میں حصہ لیا ہے ان تمام کو بھی ہم انشاءاللہ انعامات سے نوازیں گے. اور بڑی کوشش اور جد و جہد کے ساتھ حضرت علامہ مولانا پروفیسر نصیر القادری صاحب نے انعامات کو تجویز بھی کیا مشاورت کے ساتھ. اور ویسے میرا اندازہ سے اس حد تک تھا کہ ان طلباء کو جنہوں نے حصہ لیا ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے صرف بکس کی حد تک انعامات دیے جائیں. لیکن چونکہ آپ کا تعلق اس وقت پنجاب کالج کے ساتھ بھی ہے اور وہاں کا یہ پروان چڑھتا ماحول اور ان ماحول کا ایک عکس اس حوالے سے کہ یار جدت پسندی آنے چاہیے، اور وہ طلباء جن کی صلاحیتیں ابھی منہدم ہیں یا بالکل وہ چھپی ہوئی ہیں تو اس کے ذریعے حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر بھی کیا جائے گا. تو انہوں نے مزید اضافہ انعام کے ذریعے کیا کہ جی جو ٹیمیں اول دوم سمائیں گی ان کو بکس یعنی عام انعام کے ساتھ ساتھ ان کو خصوصی انعام یعنی یوں کہہ لو کہ نقد کرنسی سے بھی نوازا جائے گا. اور میں اس کہتا چلو ہمارے یہاں پر اسٹاف اس وقت موجود ہے الحمدللہ. یہ چمکتے ستارے اللہ تعالیٰ ان کی رول میں ایسی بہار رکھے چہرے تو مسکراتے باقی رہے اور اللہ تعالیٰ ان کے علم و بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و علیہ وسلم. معزز علماء کرام اور اسٹیج کی زینت استاذ العلماء حضرت علامہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب اور میرے محبوب استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا نور الحسن تنویر چشتی زیدہ مجد ہو، برادر مکرم حضرت علامہ پروفیسر نصیر القادری صاحب اور برادر مکرم حضرت علامہ محمد سجاد صاحب. دیگر علماء کے نام کی میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ علماء کا نام لینا بھی باعث ثواب ہے، تو میں معذرت خواہ ہوں میں نام درست نہ لے سکوں. سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت قبلہ شیخ الحدیث کو صحت کاملہ عطا فرمائے. قحط الرجال ہے اور ایسی شخصیات کا وجود اس دور میں غنیمت ہے، اور اللہ رب العزت شیخ الحدیث کو صحت کاملہ اور لمبی زندگی اور ان کا سایہ اہل سنت پر تعدیر سلامت رکھے اور اللہ کریم اس گلشن میں بہاریں عطا فرمائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی
کہ آج کے اس پروگرام کی نسبت سیرت کے ساتھ کی گئی ہے. ہمارے ہاں سیرت کے مقابلے میں میلاد کو لایا جاتا ہے. میں معذرت کے ساتھ علماء کے ساتھ، اور سیرت مصطفیٰ کے مقابلے میں ہم جھنڈیوں کو لے کے آتے ہیں، راستوں کو سجانے کو لے کر آتے ہیں، جبکہ سیرت کے حوالے سے اہل سنت کے اندر یہ ہماری طرف سے اس کو خدائی کہہ لیں، کمی کہہ لیں، سیرت پہ زور نہیں دیا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر معاشرے کی بنیاد رکھی تھی تو وہ سیرت مصطفیٰ پہ تھی. صحابہ کی زندگیوں کو سنوارا گیا تھا تو ان کے سامنے کون تھا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. احسان دانش کا بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ کہتا ہے مدتوں آرائش حسن ہوتی رہی، مدتوں آرائش حسن ہوتی رہی، تب ایک شخص کونین کا حاصل بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کونین کا حاصل ہے، اور اللہ رب العزت نے اگر اس کائنات کے لیے کسی ذات کو رول ماڈل بنایا ہے، کامل نمونہ بنایا ہے، اور جس ذات کے بارے میں کہا کہ اس ذات کو دیکھ لو اور یہ وہ آئینہ ہے جس میں تم نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے مدارس میں سیرت النبی پر بھی کام ہونا شروع ہو چکا ہے. تو اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جمعرات کا دن ہے تو میرے استاد بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو حفلے سے پہلے بھاگ جاتا تھا، اور میری شکایتیں قبلہ سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھی پہنچتی تھی. تو میرے استاد بیٹھے ہیں، ان کے پاس بھی میری شکایت پہنچتی تھی کہ یہ حفلے میں نہیں بیٹھتا. میں کہتا جمعرات دا دن ہوندا ہے، کرکٹ کھیڈنی ہوندی، اسی اتنے مصیبت پائی. تو مجھے پتہ ہے کہ جمعرات کو گھر جانے کی کس قدر جلدی ہے. تو میں پروفیسر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے لیے عید کا دن بھی ہوتا ہے، جو طلباء ہوتے ہیں کہ کل جمعہ دی چھٹی. تو اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں دین کی بہاریں عطا فرمائے، ہمیں محمد رسول اللہ کے دین کا سچا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور میں نعمانیہ علماء کونسل کا اور جامعہ نعمانیہ کے تمام اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے جیسے انسان کو یہ سعادت بخشی کہ آپ جیسے علماء کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہوا. اللہ کریم آپ کی زندگیوں میں بھی برکات کا نزول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. طالب علموں کو انعام دینے میں اپنا شفقتوں کا ہاتھ بھی ساتھ ملا کر ان کو بچوں کو انعام دے کر ان کا حوصلہ افزائی فرمائیں گے. ذرا اعلان سماعت فرما لیجیے. بہت ہی بے چینی کے ساتھ انتظار کیا جا رہا ہے اس وقت اعلان کا. جی جناب، ہمارے اس راؤنڈ میں پہلے بیان کروانا کیا تھا، مطلب کچھ چند لمحے تو وہ کیونکہ پھر تاج گرین دیا کہ بھائی یہ سمجھو گا. چل باج ٹھیک ہے، نہیں اعلان کر دو، اعلان کر کے تو پھر مان لو گا شیشہ نو بلاؤ نا، شیشہ پھر آپ لوگ بلاؤ. جی خاموشی اختیار فرمائیں تمام طلباء. رزلٹ الحمدللہ رہتی ہے نا کہ ایک تجسس رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں کون سی ٹیم نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. تو انشاءاللہ اعلان بعد میں کریں گے. اس سے پہلے چند کلمات کے لیے میں مائک حوالے کرتا ہوں پروفیسر حسن علامہ قبلہ پروفیسر نصیر القادری صاحب کو تشریف لاتے ہیں اور آج کے پروگرام کے حوالے سے چند گزارشات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے خصوصی اعلان میں قبلہ کا بھی اعلان کروں یا رسول اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی عزت کے لائق فخر السادات سید السادات حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحسنین شاہ صاحب، چیئرمین بیت المال پاکستان ضلع سیالکوٹ، آج ہمارے سیرت کو ایک مقابلہ کے آپ چیف گیسٹ مہمان خصوصی، دل کی اتھا گہرائیوں سے دارالعلوم جامعہ نعمانیہ رضویہ سیالکوٹ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی عزت اور احترام کے لائق حضرت علامہ مولانا نور الحسن چشتی صاحب، شیخ الحدیث صدر مدرس حضرت علامہ محمد اقبال سعیدی صاحب، حضرت علامہ محمد الیاس سعیدی صاحب، ناظم تعلیمات دارالعلوم جامعہ نعمانیہ رضویہ، حضرت علامہ محمد رفیق سعیدی صاحب، حضرت علامہ قبلہ انجم صاحب، حضرت علامہ حکیم صاحب، حضرت علامہ سہیل صاحب، اور ابھی تشریف لائے آج ہمارے پروگرام کے جج تھے حضرت، لیکن صاف ظاہر ہے اور شاہ صاحب کا بھی وہ سارا بوجھ جن شخصیات نے اٹھایا، یقیناً بعد میں وہ ان شخصیات سے شاہ صاحب کچھ کہیں گے تو وہ بعد میں پروگرام کے جو بھی ہوگا تو جج کی حیثیت سے حضرت علامہ مولانا پیر سید علی رضا شاہ صاحب صدر نعمانیہ علماء کونسل تشریف لائے، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت علامہ شکیل صاحب تشریف فرما ہے، عمومی نگران محترم جناب خالد فریدی صاحب اور عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کی توفیق اور اس کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ دن جو ہے وہ دیکھنے کو نصیب عطا کیا ہے۔ انتہائی اچھے کوشش تو بڑی تھی کہ اچھا ماحول آپ لوگوں کو دیا جائے، اور الحمدللہ ہماری کسی حد تک کوشش جو ہے وہ بہتر ہوئی۔ ٹیموں کا انتخاب تھا، ان کو ٹیموں کی تیاری کے لیے، پھر ان کے علیحدہ علیحدہ گروپ بنانے کے سلسلے میں، اور پھر آج کے سارے معاملات میں میں سمجھتا ہوں یہ سارا سہرا ہم پہ نہیں ہے، یہ سارا سہرا ہم تو جیسے حکم ملتا رہا ہم اسی طرح حکم کے مطابق چلتے رہے، یہ سارا سہرا حضرت علامہ محمد الیاس سعیدی صاحب ناظم تعلیمات پر ہے۔ اللہ آپ کی کاوش کو قبول میں نے جس دن پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، الحمدللہ یہ جو ٹیم بیٹھی ہے اور جو آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چیزیں عطا فرمائی ہیں، آپ سب جو ہیں وہ علم کے مرکز کے فخر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بس یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری زندگیاں بھی جو ہیں قبلہ شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ غلام حیدر خادمی صاحب کو عطا فرما دے، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، یوں سمجھے کہ روحانی طور پر وہ آج کے اس پروگرام میں شامل ہیں، اور باقاعدہ انہیں اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس باغ میں یہ پھول جو ہے خوشبوئیں بھی دے رہے ہیں اور پھل والے درخت اپنے پھل بھی دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے علم میں ہے دارالعلوم جامعہ نعمانیہ رضویہ کی ایک خوبصورت لائبریری جو ہے وہ انشاءاللہ بن رہی ہے، تقریباً آخری مراحل میں ہے، انشاءاللہ جلد قبلہ ہمارے اندر تشریف فرما ہوں گے اور اس کا آپ افتتاح بھی فرمائیں گے۔ تو بات صرف یہی ہے کہ بچوں پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ آپ صرف یہ نہیں بیٹھے، آپ کے والدین کی سوچیں بیٹھی ہیں، آپ کے والدین کے اعتماد بیٹھے ہیں، آپ اپنے والدین کا مستقبل بیٹھے ہو، صرف اس سوچے پڑھائی کو پڑھائی کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جو عالم کی فضیلت ہے شاید کوئی نہیں جانتا، اور اس کا ایک نقشہ آپ نے
रज़ी साहब की सूरत में देख लिया। तो इसलिए डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, मगर दीनदार ज़रूर बने। मैं शायद इस मौके पर ये बात सुनाना ज़रूरी समझूंगा। कोई 3-4 साल पहले हमारे प्रोफेसर डॉक्टर थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, और वो दूर दराज तक वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट करते थे, और डॉक्टरों की वर्कशॉप होती थी। उनके वालिद साहब फौत हो गए, तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जब सारे लोग जमा थे पढ़ने के लिए, तो वो बेटा जो है वो डॉक्टर था और ख़ुद भी डॉक्टरों की वर्कशॉप लेता था। ज़ारो कतार रो रहा था। हर किसी ने आके सीने से लगाया, दिलासा दिया, कोई बात नहीं, वालिद साहब हैं, आखिर जाना ही है। तो उस डॉक्टर साहब ने, किबला डॉक्टर साहब जो जवाब दिया, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, उस डॉक्टर साहब ने जो जवाब दिया वो कहने लगा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे वालिद साहब चले गए हैं, ये तो दुनिया का निज़ाम है और हुक्म रब्बी है। सिर्फ रो इसलिए रहा हूँ, ये मेरे वालिद साहब हैं, इन्होंने दुनिया का सारा सिस्टम मुझे दिया, दुनिया के मुल्कों में भेजा, और दुनिया की सारी तालीम मेरे वालिद साहब ने मुझे दिलवा के दी और कोशिश करके मुझे पढ़ाया। मगर दुख इस बात का है, जिस वालिद ने दुनिया का सारा कुछ मुझे दिया, आज मुझे अपने वालिद का नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आती, तो मैं इसलिए रो रहा हूँ। नमाज जनाजा पढ़ता ही नहीं कि नमाज जनाजा में क्या है, पढ़ना कैसे, पढ़ाना तो दूर की बात। ये बताइए कहाँ गए वो डॉक्टर, कहाँ गए वो प्रोफेसर? ये सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त किसके लिए है? दीन के लिए। आप दीन के लिए आए हो और सच्चे दिल के साथ, वक़्त की पाबंदी के साथ, लेक्चर का टाइम है तो लेक्चर में जाएं, खाने का टाइम है तो खाने के वक़्त, खेलने का वक्त है, तो यही मेरी गुजारिशें हैं। अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता फरमाए, और ये जो सारी टीम बैठी है, अल्लाह इस टीम, हमारा इनका साया जो है हमारे सरों पर तादे सलामत अता फरमाए। किबला खादमी साहब को अल्लाह इज़्ज़त, वो सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। अब मैं हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर सैयद ज़ियाद हसनैन शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि किबला आप तशरीफ़ लाएँ, और उसके बाद इंशाअल्लाह इनामात जो हैं वो तकसीम किए जाएंगे। आप फरमाते चल जाएंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रफ़ीक सैयद साहब भी अपना दस्ते शफ़क़त लगाएंगे और टीमों को इनाम अता फरमाएंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल सैयदी साहब भी, हज़रत अल्लामा किबला शेखुल हदीस नूरुल हसन तनवीर चिश्ती साहब भी तशरीफ़ लाए और वो भी इनामात तकसीम फरमा दें। ठीक हो जी, इस वक्त तशरीफ़ ला रहे हैं जी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुहेल कादरी साहब तशरीफ़ लाते हैं और टीम को इनाम अता फरमाती हैं। ये उन टीमों के हवाले से कि जो सबसे पहले टीम थी जिसको हजवेरी टीम कहा गया है, हजवेरी टीम के तलबा तशरीफ़ लाएँ और उस्ताद किबला से अपने इनाम वसूल फरमा लें। माशाल्लाह बड़े खुश नसीब हैं। इन टीम में 2 बच्चों ने हिस्सा लिया था, एक का नाम मोहम्मद माहिद और दूसरे का नाम मोहम्मद हमाद है। दोनों ने मुकम्मल कोशिश करके इन्होंने इनाम हासिल किया है। अल्लाह ताला इनके इल्म में मज़ीद बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह दूसरी टीम इस वक्त मौजूद होगी जिसको बगदादी टीम कहा गया है, उसके तलबा भी तशरीफ़ ले आएँ और उनको इनामात देने के लिए मैं अर्ज़ गुज़ार हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आज़म मज़री साहब को तशरीफ़ लाते हैं और अपने हाथ शफ़क़त दस्ते शफ़क़त से इनामात तक़सीम फरमा रहे हैं। जनाब बगदादी टीम के तलबा जिसके अंदर 2 तालिब इल्म हैं, एक मोहम्मद ताहा और दूसरा मोहम्मद अली हसन, ये तशरीफ़ लाते हैं और इनामात वसूल फरमाते हैं। जनाब तीसरी टीम जिसको कादरी टीम कहा गया है, उसके तलबा भी तशरीफ़ ले आएँ और आकर अपने इनामात वसूल फरमा लें। उनको इनामात देने के लिए मैं अर्ज़ गुज़ार हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शकील ज़की साहब तशरीफ़ लाते हैं और इनामात तक़सीम फरमा रहे हैं। जी कादरी टीम के तलबा, कादरी टीम के तलबा ये खुसूसी नाम है, वो बाद में होगा नाम, ये सब के लिए इकट्ठा होगा। कादरी टीम के तलबा इस वक्त इस टीम में मोहम्मद तनवीर भाई हैं और मोहम्मद ज़ुबैर भाई, इन्होंने हिस्सा लिया और इन्होंने जनाब डबल इनाम हासिल करना है। जी चिश्ती टीम इसके बाद तशरीफ़ लाएँ। ये अमूमी इनामात है जो हर एक टीम को मिलने हैं, अमूमी इनामात, और खुसूसी इनामात के लिए दोबारा फिर उनको ज़हमत दी जाएगी।
ये चिश्ती टीम के शुरका हैं मोहम्मद अपना हसनैन और हसन अली रिजवी, ये तशरीफ़ ला रहे हैं और उनको इनामत देने के लिए मैं अर्ज़ गुज़ार हूँ। बड़े अदब के साथ क़ारिउल क़ुर्रा फ़ख़्रुल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद मुनीर चिश्ती साहब तशरीफ़ लाते हैं और अपने दस्त शफ़क़त से तलबा को इनाम अता फरमाते चले जाएंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रफ़ीक सैयद साहब भी अपना दस्त शफ़क़त लगाएंगे और टीमों को इनाम अता फरमाएंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल सैयदी साहब भी, हज़रत अल्लामा किबला शेखुल हदीस नूरुल हसन तनवीर चिश्ती साहब भी तशरीफ़ लाए और वो भी इनाम तकसीम फरमा दें। ठीक हो जी, इस वक्त तशरीफ़ ला रहे हैं जी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुहेल कादरी साहब तशरीफ़ लाते हैं और टीम को इनाम अता फरमाती हैं। ये उन टीमों के हवाले से कि जो सबसे पहली टीम थी जिसको हजवेरी टीम कहा गया है, हजवेरी टीम के तलबा तशरीफ़ लाएँ और उस्ताद किबला से अपने इनाम वसूल फरमा लें। माशाल्लाह बड़े खुश नसीब हैं। इन टीम में दो बच्चों ने हिस्सा लिया था, एक का नाम मोहम्मद माहिद और दूसरे का नाम मोहम्मद हम्माद है। दोनों ने मुकम्मल कोशिश करके इन्होंने इनाम हासिल किया है। अल्लाह ताला इनके इल्म में मज़ीद बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह दूसरी टीम इस वक्त मौजूद होगी जिसको बगदादी टीम कहा गया है, उसके तलबा भी तशरीफ़ ले आएँ और उनको इनामत देने के लिए मैं अर्ज़ गुज़ार हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आज़म मज़री साहब को तशरीफ़ लाते हैं और अपने हाथ दस्त शफ़क़त से इनामत तकसीम फरमा रहे हैं। जनाब बगदादी टीम के तलबा जिसके अंदर दो तालिब इल्म हैं, एक मोहम्मद ताहा और दूसरा मोहम्मद अली हसन, ये तशरीफ़ लाते हैं और इनामत वसूल फरमाते हैं। जनाब तीसरी टीम जिसको कादरी टीम कहा गया है, उसके तलबा भी तशरीफ़ ले आएँ और आकर अपने इनामात वसूल फरमा लें। उनको इनामात देने के लिए मैं अर्ज़ गुज़ार हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शकील ज़की साहब तशरीफ़ लाते हैं और इनामात तकसीम फरमा रहे हैं। जी कादरी टीम के तलबा ये खुसूसी नाम है, वो बाद में होगा जनाब, ये सब के लिए पार्ट इकट्ठा होगा। कादरी टीम के तलबा इस वक्त इस टीम में मोहम्मद तनवीर भाई हैं और मोहम्मद ज़ुबैर भाई, इन्होंने हिस्सा लिया और इन्होंने जनाब डबल इनाम हासिल करना है। जी चिश्ती टीम इसके बाद तशरीफ़ लाएँ। ये अमूमी इनामात है जो हर एक टीम को मिलने हैं, अमूमी इनामात, और खुसूसी इनामात के लिए दोबारा फिर उनको ज़हमत दी जाएगी। जी चिश्ती टीम के शुरका हैं मोहम्मद अपना हसनैन और हसन अली रिजवी, ये तशरीफ़ ला रहे हैं और उनको इनामत देने के लिए मैं अर्ज़ गुज़ार हूँ। बड़े अदब के साथ क़ारिउल क़ुर्रा फ़ख़्रुल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद मुनीर चिश्ती साहब तशरीफ़ लाते हैं और अपने दस्त शफ़क़त से तलबा को इनाम अता फरमाते हैं। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं दुआ के लिए और प्रोग्राम की कामयाबी के हवाले से दुआ के लिए मैं अर्ज़ करता हूँ। हज़रत अल्लामा किबला मौलाना पीर सैयद अली रज़ा शाह साहब तशरीफ़ लाते हैं और प्रोग्राम के इख्तिताम पर दुआ फरमाते हैं। हज़रत अल्लामा पीर सैयद अली रज़ा शाह जी अज़ीज़ तलबा, यकीनन दौरान प्रोग्राम एक बात की गई होगी इंशाअल्लाह। महाना तरबियती जो हमारी नशिस्त है वो किसी जानबूझ के भी हमने शुरू नहीं की, आपके इल्म में है, और कई बार हमने कहा भी था शब नुमानिया के नाम पे महाना एक तरबियती नशिस्त एक घंटे की हुआ करेगी तो इंशाअल्लाह। और फिर दूसरी बात तो नोट फरमाए। मैं दुआ से पहले हमारे आज के मेहमान सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद ज़ियाउल हसनैन शाह साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ
آپ ہماری مادر علمی میں تشریف لائے اور اپنی گناہ و مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا. یہ ہمارے لیے اور ہمارے طلباء کے لیے بڑی خوش وقتی کا باعث ہے. اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں، صحت و تندرستی میں، عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تعدیر اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جامعہ کے معزز و محترم اساتذہ کرام جو پہلے بھی بڑی شفقتوں اور محبتوں کا اظہار فرماتے ہیں طلباء پہ، ہم سب پہ، اور آج کے اس پروگرام میں ماشاءاللہ انہوں نے خصوصی محبتیں فرمائی. اللہ پاک صاحب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور دین متین کی بیش از بیش خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارک ربنا و تعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام. اور کریم ہمارے اس خوبصورت ایمان افروز ضرورت پر پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پڑھنے، پڑھانے اور بچوں میں منتقل کرنے اور اس پر سیرت کے درشندہ پہلو پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. سیرت مطہرہ سے ہمیں اپنے ظاہر و باطن کو منور و معطر کرنے کی توفیق عطا فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم بالخصوص تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے قبلہ استاذ محترم شیخ الحدیث و تفسیر سرمایہ ملت استاذ العلماء حضرت علامہ علامہ الخاتمی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما. آپ کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پہ سلامت فرما. یہ گلشن آپ کی وجہ سے جگمگ جگمگ کر رہا ہے اور لہلہا رہا ہے اور یہ ساری کلیاں، یہ سارے پھول اسی ایک مہربان کی وجہ سے ہیں. اللہ پاک ان کو عمر خضر عطا فرما. ہمارے اساتذہ کرام ان پہ بھی اپنا خاص کرم فرما. ان طلباء کو یہاں سے پڑھ کر تربیت حاصل کر کے زندگی کے ہر قدم پر کامیابیاں سمیٹنے کی اور دین متین کی بیش از بیش خدمت کی توفیق عطا فرما. اس جامعہ کو تا قیام قیامت قائم و دائم فرما. ان اساتذہ کے فیوز و برکات کو اسی طرح جاری و ساری فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ.